اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 14واں رکوع ہے تیسرے پارے کا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اور ہم شروع کر لیتے ہیں آیت 55۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، تیرے تابعدار کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں، اور میں کیا کروں گا، جو یہ آپس میں اختلافات کرتے ہیں روز آخرت اس پہ فیصلہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں بہترین طریقے سے کھول کے واضح کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، ان کو سارا واضح کر کے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی اجر ہے جو ضائع نہیں کرے گا، اور جو آپ کا کیا ہوا ہے اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر 58 آیات میں کہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں، یہ آیتیں حکمت والی ہیں، نصیحت والی ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی پھر مثال دی گئی کہ آدم علیہ السلام کی مثال، جسے ہم نے مٹی سے پیدا کیا، کہہ دیجئے کہ بس وہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں جس نے پہلی بار تخلیق کی ہے انسان کی، وہ دوسری بار بھی کر سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ 61 میں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ آپ کے علم میں آ جانے کے بعد آپ اس سے جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو، اپنی اپنی عورتوں کو اور خاص جانوں کو بلائے اور عاجزی کے ساتھ التجائے کرے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جب کوئی نہ مانے تو پھر کیا ادھر تربیت کی گئی کہ تم بھی اپنوں کو لے آؤ اور ہم بھی اپنوں کو لے آتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کون ہے۔ پھر آگے یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ ہی غالب ہے، اللہ ہی حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے، اللہ تو سارا کچھ جاننے والا ہے، کہ تم جو مرضی کرو اللہ خوب جانتا ہے۔ آگے اس میں سے اہم جو پوائنٹ نکلتے ہیں 61 اور 60 آیت میں، حق کو پہچاننے والے اور اس پر جمنے والے تھے، اللہ کے علم کو کامل سمجھتے ہوئے ہر حجت اور جھگڑے سے دور رہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر مکمل یقین رکھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت ساتھ دینے کو تیار رہتے تھے۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ با ایمان با صلاحیت لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہر بری چیز سے دور رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں اور علم کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اس پہ ایویں جھگڑے نہیں کرتے کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، اس پہ انگلی اٹھاؤ اس پہ انگلی اٹھاؤ، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر مکمل یقین کرتے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ہمارے سامنے حدیث میں، ہمیں سب کے اوپر ہی لبیک کہنا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت ساتھ دینے کے لیے تیار، اور آپ اور میں اپنا ایمان چیک کریں کہ کیا جہاں پہ حق کی بات ہوتی ہے کیا ہم ایک ہوتے ہیں؟ حق کی بات پہ ہم ایک نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پھر آگے سے دیکھیں خوبصورت سا پیغام رضا الہی پانے والوں کے رویے کیسے ہونے چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، ایمان اور عمل صالحہ کی حقیقت، اپنے نفس اخلاق اور زندگی کو دین کی جتنی جیتی جاگتی تصویر بنانا ہے، شک میں نہیں پڑنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو ہم نے اس رکوع سے 14 رکوع سے نکالی ہیں کہ عمل بالصالحہ، کے عمل صالحہ علم اور صالحہ عمل، ٹھیک ہے۔ ایمان کے ساتھ حقیقت ہے، جو کتابوں میں حقیقت ہے، جو سنت میں حقیقت ہے، اس کو کیسے اپنے نفس سے، اپنے اخلاق سے زندگی کو دین کی جیتی جاگتی تصویر بنانا ہے۔ مردہ تصویر دنیا میں اگر تیار کر کے جائیں گے تو مرنے کے بعد بھی مردہ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر ہی کر دیں گے۔ تو ہم نے اس کو الگ الگ کرنا ہے، کیونکہ یہ کتاب حق و باطل کے واسطے آئی ہے، حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اس میں شک میں نہیں پڑنا ہے۔ اگر 15 اور 51 کی بات کی جائے تو حضرت عیسیٰ کی دعوت تھی۔ کون سی دعوت تھی؟ کیونکہ ہر چیز کو انہوں نے الٹ پلٹ کر دیا ہوا تھا، کتاب تک کو چینج کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو ان کو دعوت کے لیے بھیجا۔ حضرت عیسیٰ کی دعوت پر بنی اسرائیل کا رد عمل کیا تھا کہ وہ ان کو حجت، دلیلیں
یہ سارا کچھ ان کو مذاق لگتا تھا، بلکہ اس کے اوپر سے وہ باتیں تانا زنی کرتے تھے، حق حلال میں فرق وہ بتاتے تھے، تو یہ کیا کرتے تھے، اس کو اگنور کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کا رفع آسمانی مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف زندہ سلامت اٹھا لینا، وجود کے ساتھ اور روح کے ساتھ، دونوں کے ساتھ، روح کے ساتھ بھی اور جسم کے ساتھ، مطلب جیسے تھے ویسے کا ویسا ہی ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اپنا بہت زیادہ کام کر کے گئے، مگر ان کے ساتھیوں، چند ساتھیوں کے علاوہ ان کا ساتھ کسی نے نہیں دیا۔ تو حضرت عیسیٰ کی مثال کیا بتائی گئی کہ حضرت آدم کی طرح ہے، جیسے وہ حضرت عیسیٰ کو اپنا خدا کا بیٹا بناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی قوم کیا خدا کا بیٹا بناتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر حضرت آدم کو بھی بنا لو۔ حضرت عیسیٰ کو تو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، اور حضرت آدم کو تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا تھا، تو پھر تم ایسا کرو، کیا کرو، ان کو بھی بیٹا بنا لو، یا جو آپ نے بنانا ہے بنا لو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خلقہ من تراب، کہ ان کو بھی میں نے مٹی سے بنایا ہے۔ قال لہو، کہا ان کے لیے، کن فیکون، ہو جا، تو بس وہ بس ہو گیا۔ باپ کے بغیر بچہ پیدا کرنا اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا ماں باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کرنا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اس کا باپ نہیں تھا تو اس کا باپ اللہ تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ادھر اس میں بتا رہے ہیں 59 آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جس نے ایک بار پیدا کیا وہ دوسری بار بھی پیدا کیا، جس نے بغیر باپ کے پیدا کیا وہاں پہ اس نے بغیر ماں باپ دونوں کے ہی پیدا کیا، اور کیا کسے، مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو جو یہ بات نہیں کرتے تو اللہ نے پھر یہاں پہ مثال دی کہ تم نہیں مانتے ہو، پھر تم کیا کرو، تم حضرت آدم کو بھی بنا دو۔ دعوت کا خوبصورت اسلوب ہے جو اگلی آیت میں ہے، بہت پیاری آیت ہے، اس لیے اس کو ساتھ لیا گیا کہ ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے۔ کہاں پہ؟ قرآن میں، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمات، ٹھیک ہے، یہ برابر۔ تو دعوت کا اسلوب ہے محبت کے ساتھ دعوت دینا، دین کا کام کرنا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی یہ انہیں کی بات چل رہی ہے، تو اس کے دور میں بھی، ان کے دور میں یہ سارا کچھ تھا، تو انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ انصاف کے ساتھ دعوت دی، تو اللہ نے انصاف کیا نہیں سنی گئی، اللہ نے انہیں ڈائریکٹ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ایمان میں مزید اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شک میں نہ پڑنے دے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔